ایک یہودی نوجوان اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو اس کو کسی کام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے یا اس کے ہاتھوں قوم یہود کو خط بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ چند روز تک نہ آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو ایک شخص نے کہا، میں نے اس کو بہت شدید بیماری کی حالت میں دیکھا ہے، شاید یہ اس کا آخری دن ہو۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آپ کا جواب دینے لگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو آواز دی۔ اس جوان نے آنکھیں کھولی اور کہا، لبیک یا ابو القاسم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر اپنی باپ کی ترچھی نگاہوں پر پڑی، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ شہادت کی دعوت دی۔ اس مرتبہ بھی اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں کو دیکھ کر خاموش رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس یہودی سے توبہ کرنے اور شہادت کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس جوان نے ایک بار پھر اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری مرضی ہے تو شہادت قبول کر لے، ورنہ خاموش رہ۔ اس وقت جوان نے اپنے باپ پر توجہ کیے بغیر اپنی مرضی سے شہادت کہہ دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کے باپ سے فرمایا، اس جوان کی لاش کو ہمارے حوالے کر دو، اور پھر اپنے صحابہ سے فرمایا، اس کو غسل دو اور کفن پہناؤ اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کی نماز پڑھاؤں۔ اس کے بعد اس یہودی کے گھر سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جاتے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے ذریعے ایک نوجوان کو آتش جہنم سے نجات دے دی ہے۔